آپ کو کپڑے کی دکان پہ سیل مین کا کام کرنا چاہیے تھا. کس کا کام کرنا چاہیے تھا؟ سیل مین کا کام کرتے آپ پہلے. وہاں سے 10,000 روپے کماتے آپ. 10,000 کما کے آپ 8,000 خرچ کرتے, 2,000 سیو کرتے. ایک سال میں 2 روپے 12, 24,000 بچتا. 2 سال میں 50,000 بچتا. 4 سال میں آپ کا 4 لاکھ بچتا. 4 لاکھ جب آپ کا بچ جاتا 4 سال میں, تو اس کے بعد سیل مین کی نوکری چھوڑ کے 4 لاکھ میں سے 2 لاکھ کا سامان لا کے ڈالتے اور بیچتے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا سامان نہ بکتا؟ کیونکہ آپ کو بیچنا بھی آتا, خریدنا بھی آتا اور کرنا بھی آتا. سمجھ. السلام علیکم جی. میرے پاس ایک SMS ہے, ابو حسنین صاحب ہیں, رائٹ, اور ہماری بہت ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں. انہوں نے یہ میسیج اسی طرح سینڈ کیے جس طرح زیب نے بار بار سینڈ کیے, اور مجھے کہا کافی باری کہ ویڈیو بنا دیں اس پہ, تو بنائی جا رہی ہے. ان کا سوال یہ کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اگر کوئی شخص 40 سال کو پہنچ گیا لیکن معاشی اعتبار سے وہ ابھی تک انتہائی کمزور ہو, تو لیکن کچھ کرنے کی جستجو ہو, تو کیا جائے؟ یا اس عمر میں موت کا ہی انتظار, یا تب تک اللہ اللہ کیا جائے؟ معاشی حالات کو سدھاریں کیسے؟ یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ 40 سال کی عمر ہوگی ہے, میں سیٹل نہیں ہوا, فائنینشلی طور پر ہر جگہ کر رہے ہیں, یہ فائنینشلی طور پر بہت کمزور ہوں, ٹھیک ہے. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر 3 سے 4 مرتبہ کہیں سے ادھار یا قرض لے کر کچھ کرنا شروع کیا تو کچن چلانے کے لیے اس میں سے نکالنا پڑتا ہے. بیٹا, ایسے سینکڑوں ہزاروں سفید پوشوں کے لیے آپ کیا تجویز کریں گے جس سے وہ ایک راستے پر مسلسل محنت کر کے معاشی حالات سدھار سکے؟ ابو حسنین صاحب کے لیے پہلے کلیپنگ کریں بیٹا. آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور ابو حسنین صاحب میں دیر سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ویڈیو بہت دیر سے بن رہی ہے. یہ سوال پچھلے 1.5 مہینے سے آپ بار بار کر رہے ہیں ہر جگہ پر, اور میں اس کا سوچتا تھا بناؤں گا, لیکن بار بار میں اگنور کرتا تھا. لیکن رات کو میرے ذہن میں آیا اور میں نے کہا کہ اس پہ میں بناؤں گا لازمی. تو وہ لوگ جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہو چکی ہے, جو ادھار لے کے ایک کاروبار بھی شروع کرتے ہیں لیکن معاشی طور پر سیٹل نہیں ہو سکے, اس کی وجہ کیا؟ سب سے پہلے 5 وجوہات پڑھتے ہیں ہم ان چیزوں کے بارے میں جس کی وجہ سے آپ فائنینشلی طور پر اسٹرانگ نہیں ہو پاتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ, آپ لوگ زندگی میں ایک کام شروع کرتے ہو جسے کہتے ہیں پارٹنرشپ. وہ کبھی نہ کیا کرو. کرانے کی دکان کھول رہی ہے, آپ پارٹنرشپ کر لیتے ہو. پارٹنرشپ چاہے بھائی کے ساتھ کیوں نہ ہو, سگے بھائی کے ساتھ, یہ مت کیا کرو. 1 مین ورکنگ کرنا شروع کرو اسٹارٹنگ میں, اور ہمیشہ آنر بن کے رہو. امپلائیز آپ 1000 نہیں 2000 رکھ لو, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن پارٹنرشپ جب کرو جب ایک آپ کا لیول ہو بہت ہائی, جیسے ملینز میں بات ہو رہی ہے, پھر تو سمجھ آتی ہے کہ 2 کروڑ یہ لے کے آ گیا اور 2 کروڑ آپ لے کے آ گئے, تو 4 کروڑ کر کے ایک بہت بڑا انٹرنیشنل کاروبار ہم نے شروع کر دیا. آپ کے ایک چھوٹے موٹے کاروبار میں جہاں سے 4 سے 5 لاکھ کا کاروبار ہوتا ہے, اس میں بھی آپ کیا کرتے ہو؟ پارٹنرشپ کرتے ہو. پارٹنرشپ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے میرے پہ برڈن نہ ہو. دوسری وجہ ہوتی ہے اس پہ ٹرسٹ کر لیتے ہو. یہ چیزیں کبھی نہ کیا کرو, اس میں آپ کو ہمیشہ لاس ہوتا ہے اور معاشی طور پر کبھی آپ اسٹرانگ نہیں ہو سکتے. پارٹنرشپ نہیں کرنی. دوسرا پوائنٹ, وہ کام کیا کرو جس کام کو آپ اکیلے تنہا کرنا جانتے ہو, چاہے وہ چرپائی بننا ہو, چاہے وہ ریڑھی پہ چیزیں بیچنا ہو, چاہے وہ سبزی بیچنا ہو, چاہے وہ چکن بیچنا ہو, چاہے وہ کسی کو پڑھانا ہو, یا کوئی بھی کام ہو جسے آپ اکیلے کر سکتے ہو. جو اکیلے کرنے والا کام ہوتا ہے نا, اس میں آپ کو شکست نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اس کام سے جتنا آپ رائل ہوتے ہو نا, دوسرا شخص رائل نہیں ہو سکتا. جسے آپ نے ساتھ کھڑا کیا نا بندے کو, وہ اتنا ایماندار اتنا محنتی نہیں ہو سکتا جتنا آپ ہو. سمجھ آ رہی بات؟ تیسرا پوائنٹ, دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, آپ کو پیسے کا استعمال کرنا نہیں آتا. پیسے کا استعمال کیسے نہیں کرنا آتا؟ سپوز کریں آپ کے پاس 10,000 روپے آ گئے ہیں. یہ جو صاحب ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا جو میں بات کرنے لگا ہوں. 10,000 آ گئے ہیں, 20,000 آ گئے ہیں. آپ کی بیوی نے کہہ دیا, بچوں نے کہہ دیا مجھے کپڑا دلوا دیں, یہ کہتے آپ خرچ کر دیتے ہیں. اگلے دن MPT خالی جیب ہے, کچھ نہیں ہے میرے پاس. سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے آپ کی. آپ لوگوں نے اسٹیبلٹی رکھنے کے لیے پہلے دن سے سیونگ سٹارٹ کرنی ہے. پہلے دن سے سیونگ سٹارٹ کرنی. جیسے کہ اگر آپ کی سیلری 20,000 روپے ہے, چاہے آپ ایک فائنینشلی طور پر اسٹرانگ نہیں بھی ہے, 20,000 ہے, 20,000 میں سے 18,000 خرچ کریں, 2,000 آپ چھپا لیں, کہیں گلے میں رکھ دیں یا کمیٹی ڈال لیں جو کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو, اور وہ سیو رکھیں آپ. یا میں نے ڈاکٹر بنانا ہے یا کچھ بھی بنانا ہے, جب بیٹی یا بیٹا پیدا ہوتے ہیں نا تو پہلے دن سے پیسے جوڑنا شروع کرو. ایک دن میں پیسے نہیں آتے, اس کے نام کے 1,000 2,000 ایک گلے میں ڈالنا شروع کر دو. سیونگ کرنا شروع کرو تاکہ جب وہ اس لیول تک پہنچے تو آپ ان پیسوں کو یوز کر سکو. ادھار مانگنے کا وقت ہی نہ آئے. ادھار مانگنے کا کب وقت آتا ہے؟ جب آپ کی خواہشات جو سی ہیں نا وہ آپ کی اوقات سے بڑھ جاتی ہیں. مثال کے طور پر ابو حسنین صاحب بات کو سمجھیں گے اسے. ایک شخص تھا, بڑی خوشحال زندگی گزار رہا تھا, معاشی حالات بڑے خراب تھے,
گھر میں اے سی بھی نہیں تھا, فریج بھی نہیں تھا, بائک بھی نہیں تھی, گاڑی بھی نہیں تھی, سائیکل پہ بچوں کو لے کے جاتا تھا اور بچوں کو چھوڑ کے آ جاتا تھا اسکول سے, اور سائیکل پہ سارے کام کرتا تھا, بیوی کو لے کے جانا, سب کچھ کرنا. تو اس کے پاس آگے ابو حسنین جیسے ایک انسان, وہ آگے کیا کہنے لگے, یار کیا کر رہا ہے تو, کس طرح زندگی گزار رہا ہے, اتنی سخت گرمی ہے یار, تو اے سی کیوں نہیں لگاتا؟ وہ کہتا ہے یار اے سی کے نا پیسے نہیں ہیں, معاشی حالات بڑے خراب ہے, میں تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں, روٹی پانی ہمارا پورا ہو جاتا ہے. اس نے کہا چھوڑ یار میں اے سی لا کے دیتا ہوں. وہ اے سی لے کے آئے, اے سی یہاں پر اس نے لگا دیا. اس نے کہا یار کام کر, تو اے سی میں بیٹھ گیا. وہ کام اے سی میں کر کے بیٹھنا شروع ہو گیا. پھر اگلے ہفتے بعد وہ آیا, کہتا یار تو پاگل ہے, اتنی گرمی میں بچوں کو بھیج رہا سائیکل پہ, موٹر سائیکل پہ کیوں نہیں لے کے جاتا؟ یار معاشی حالات بڑے خراب ہیں, موٹر سائیکل نہیں ہے میرے پاس. یار چھوڑ, یہ لا میرا پرانا موٹر سائیکل, اسے تو چلا. اس نے موٹر سائیکل اسے دے دیا. پھر وہ اگلے دن آیا, اس نے کہا صاحب جی پتہ نہیں چل رہا, حالات پہلے سے اور زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس نے کہا یار پانی دیں. اس نے پانی دیا, جس سے ہمارے پاس گرم پانی ہے. اس نے کہا فریج کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا صاحب جی فریج بڑا مہنگا ہے. اس نے کہا یہ لے فریج, میری طرف سے لے لے فریج. اس نے تو فریج لے کے دے دیا. تو جی ہفتے بعد گئے ابو حسنین صاحب اس کی شاپ پہ, تالا لگا ہوا, وہاں لکھا ہوا اس کا نماز جنازہ بعد مغرب کے بعد ادا کیا جائے گا. ابو حسنین صاحب پریشان ہو گئے, یار بندہ مر گیا, ابھی تک تو ٹھیک تھا. تو حسنین صاحب نے جا کے دکاندار سے پوچھا یار کیوں مر گیا؟ کہہ رہے سر جی بائک تو آپ نے دے دی تھی, لیکن پٹرول کس نے ڈالنا تھا؟ اس نے ادھار لے کے پٹرول ڈالا. حسنین صاحب سمجھ آ رہی بات؟ آپ نے یہ کیا ہوگا, پٹرول لے کے ادھار لے کے کیا ڈالا؟ پٹرول. اے سی تو آپ نے دے دیا تھا, بل کس نے دینا تھا؟ بچوں کو اے سی میں بیٹھنے کی عادت پڑ گئی, اب بچے اے سی کو بند ہی نہ کریں, اے سی کو بند ہی نہ کریں, بل تو باپ نے دینا تھا. ادھار لے کے باپ نے اے سی کا بل دے دیا. تو جی ٹھنڈے پانی کی عادت آپ نے ڈالی تھی, اب فریج تو آپ نے لے کے دے دیا, اس کے خرچے کتنے اٹھانے تھے؟ ادھار لے کے اس نے دے دیا. سارے ادھار والے اکٹھے ہو کے اس کے گھر آ گئے اور کہنے لگے کہ اگر تو نے ادھار نہ دیا تو یہ FIR کٹوائیں گے, تو یہ جیل لے کے جائیں گے, تو یہ پھانسی دیں گے. دل کا اٹیک ہوا, بندہ مر گیا. تو اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ اس پاس فریج بھی نہیں تھا, اے سی بھی نہیں تھا, بائک بھی نہیں تھی, گاڑی بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, بچے گرم پانی پی رہے تھے, سائیکل پہ جا رہے تھے, گرمی میں سو رہے تھے, لیکن ادھار تو نہیں تھا نا یار. سمجھ آ رہی بات؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے حسین صاحب, آپ کا جو سوال ہے, معاشیات جس بھی بندے کے خراب ہوئے ہیں صرف اسی وجہ سے خراب ہوئے ہیں کہ اس نے اپنی اوقات سے باہر اپنے گھر والوں کو جگہ دی ہے. یہ میں کبھی نہیں ہونے دیتا. میرے پاس ایک پٹیچر موٹر سائیکل ہے, اٹس انف, بہت ہیں. یہ شرٹ کے کلر سے بھی آپ کو شو ہو رہا ہوگا, اس کا شرٹ کا کلر ڈھل گیا ہے, اور ڈھلنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کم سے کم 4 سال پرانی ہوگی. تو کیوں آپ لوگ دوسرے لوگوں کی طرح معاشی طور پر اسٹرانگ ہونے کا سوچ رہے ہو؟ کیوں اے سی لگانے کا سوچ رہے ہو ادھار لے کے؟ کیوں ادھار لے کے آپ کاروبار کرنے کا سوچ رہے ہو؟ آپ وہ کیوں نہیں کرتے جو آپ کر سکتے ہو؟ مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے, ٹھیک ہے, میں حسین صاحب کو اور کلیئر کر دوں. ایک لڑکا ہے, وہ کپڑے کی دکان کھولنا چاہتا ہے. آپ نے بھی کپڑے کی دکان کھولنے کا سوچا ہوگا, کیا کیا ہوگا؟ ادھار پیسے لیے کپڑے کی دکان کھول لی ہے نا. کیوں؟ غلط کیا نا. آپ کو کپڑے کی دکان پہ سیل مین کا کام کرنا چاہیے تھا. کس کا کام کرنا چاہیے تھا؟ سیل مین کا کام کرتے آپ پہلے, وہاں سے 10,000 روپے کماتے. آپ 10,000 کما کے آپ 8,000 خرچ کرتے, 2,000 سیو کرتے. ایک سال میں 2 × 12 24,000 بچتا. 2 سال میں 50,000 بچتا. 4 سال میں آپ کا 4 لاکھ بچتا. 4 لاکھ جب آپ کا بچ جاتا 4 سال میں, تو اس کے بعد سیل مین کی نوکری چھوڑ کے 4 لاکھ میں سے 2 لاکھ کا سامان لا کے ڈالتے اور بیچتے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا سامان نہ بکتا؟ کیونکہ آپ کو بیچنا بھی آتا, خریدنا بھی آتا اور کرنا بھی آتا. سمجھ آ رہی پوائنٹ؟ دس از دی اسٹریٹجی بیٹا. ہم لوگ چائے کا کپ دھونا نہیں سیکھتے اور سیدھا ہوٹل کھولنے بیٹھ جاتے ہیں, یہ غلط ہوتا ہے. حسین صاحب 40 سال کی عمر, کچھ بھی عمر نہیں ہے, یہیں سے اسٹارٹنگ لیں, انیشیٹو لیں, لیکن میری باتوں پہ عمل کریں, اور عمل کریں گے تو پھر ہی کامیابی ملے گی. وہ کام کریں جو آپ سے ہو سکتا ہے اور انڈیویجولی ہو سکتا ہے, اور آپ ہر کام کر سکتے ہیں. آپ سبزی بیچ سکتے ہیں, اپنے اندر میں کو ختم کر دیں کہ میرے اندر میں ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا, وہ کام نہیں کر سکتا, اور تھوڑے سے جو پیسے ہیں ان سے شروع کریں. اگر آپ اتنے پنکھوں کے بل نہیں دے سکتے تو پنکھا بند کر دیں, بیٹھ جائیں. گرمی میں کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ بل دینے کے قابل نہیں ہوتے. لیکن ادھار نہ لیں, ہم ان چیزوں میں نہ پڑیں. اور معاشی طور پر بہتر انسان زندگی بھر بھی لگا رہنا بہتر نہیں ہو سکتا, کیونکہ انسان کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی. اگر یہاں اے سی چل رہا ہوتا 24 گھنٹے, تو آپ لوگ جب باہر جاتے تھے آپ لوگوں کو کتنی سخت گرمی لگ رہی تھی, کچھ حد نہیں. لیکن اب جب یہاں سے باہر جائیں گے آپ کو فیل نہیں ہوگا, کیونکہ اندر بھی گرمی ہے, باہر بھی گرمی ہے. تو انسان کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں نا, وہ انسان کو محتاج بناتی ہیں, ضرورت بناتی ہے. اور معاشی طور پر مضبوط کا ہمارے دماغ میں بیٹھا ہے کہ گاڑی ہونا معاشی طور پر مضبوط ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. نہیں, معاشی طور پر مضبوط صرف وہی انسان ہے جس نے ادھار لیے بغیر اپنے گھر والوں کو 2 وقت کی روٹی دے دی, وہ ٹھیک ہے. اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس ٹائم سے آپ انیشیٹو لیں. آپ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں,
پہلے آپ اس کام کو سیکھیں سمجھیں اور اپنے پیسوں سے شروع کریں, تھوڑی تھوڑی سیونگ کریں اور یہ چیز آپ کریں, آپ چلتے رہیں گے آپ. لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں 40 سال کی عمر کے بعد کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں, میں کروڑپتی بن جاؤں یا کچھ کر دوں, تو پھر آپ ایک غلط ٹیچر کو ٹارگٹ کیا ہے. میں پیسے کی حوث سے لوگوں کو ہمیشہ نکالتا ہوں, تو میں آپ کو پیسے کی طرف لے کے نہیں جا سکتا. پیسے کی طرف میں آپ کو لے کے چلا جاتا اگر کوئی بھی ایک صحابہ کرام یا کوئی ایک نبی یا پیغمبر کا کوئی ایک واقعہ میں مل جاتا جس میں یہ ہوتا کہ انہوں نے اپنے گھر میں لاکر میں اتنے پیسے سیو رکھے تھے, تو میں بھی کرتا. لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سوتے تھے, حضور وسلم کے دنیا پہ جانے سے ٹائم دنیاوی طور پر گھر میں سے چند دینار تھے, وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیے تھے, چند کھجوریں تھیں, تو پھر میں آپ کو دولت کی عوض میں نہیں ڈال سکتا جس معاشی حالات کے بارے میں آپ بات کریں. باقی انیشیٹو لیں, میری باتوں کو فالو کریں. امید ہے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا آپ کو, اور یہی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے معاشی طور پر آپ کے حالات خراب ہیں. دیکھتے رہیں چینل سر وقار پہ ریئل موٹیویشن. اللہ حافظ.